پروگرام سحر ور ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 رمضان ہے، بدھ کا روز ہے اور امساک ہے لنڈن میں 2:30۔ ناظرین، فارمیٹ ہمارا سیم ہے۔ لائیو کالز کے نمبر اسکرین پر ڈسپلے کیے جاتے ہیں۔ کال آپ سوالات کے ہوتے ہیں، جواب ہمارے فورم سے دیے جاتے ہیں۔ تو ہم امید کریں گے کہ آپ آئیں گے اور پروگرام میں اسی طرح سے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو ناظرین، رمضان کریم ہے، بابرکت مہینہ ہے اور اس کے اندر شیطان جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ تو کیوں نہ ہم جنت بھی گفتگو کریں۔ تو ہم چلیں گے اپنی معزز مہمان شخصیت کی جانب، جناب علامہ فدا حسین بخاری صاحب کی طرف۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آج کا ہم نے ٹاپک جنت کو عنوان دیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کلام پاک سے اس کی ابتدا کریں اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر جنت کے حوالے سے پروردگار کا کیا ارشادات موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ علی مسیح صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ماہ مبارک، ماہ رحمت و مغفرت اور ایسا مہینہ کہ جس میں مومنین کی توفیقات بڑھ جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی اطاعت و بندگی کرتے ہیں، اور یہ ساری جو اطاعت اور بندگی ہے اس کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت قرار دیا ہے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے وہاں پر آمادہ کی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہو اور کسی کانوں نے سنی نہ ہو۔ تو جنت جو ہے اس کے معنی باغ کے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ وہاں پر یعنی ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو جنتی ہیں اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آج ہم ذرا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں۔ فرمایا گیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے اور پھل ہوں گے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ آیہ کریمہ ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کرتے ہوں گے۔ اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جنتی جو ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا مظہر بنا دے گا۔ خدا بند عالم جو ہے وہ کسی چیز کے متعلق ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے متعلق ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جو جنتی ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ قوت دے دے گا کہ وہ کہیں گے کسی چیز کے متعلق، جس کا ارادہ کریں گے وہ ہو جائے گی۔ تفسیر المیزان میں ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جو کہیں گے ان کے لیے سب حاضر ہے وہاں پر۔ تو ایک آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ کاشانی، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جو جنتی ہے وہ ایسے انگلی کا نشان لگائے گا تو مثلا ارادہ کرے گا تو ادھر نہر جاری ہو جائے گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جو بھی ارادہ کرے۔ تو اس میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ارادہ کریں گے، ادھر ارادہ کریں گے تو وہ چیز ان کے لیے حاضر ہوگی۔ تو جنتی کا وہ مقام ہے۔
تو قرآن جی اجازت سے کال لے لوں پھر ہم یہیں سے جی کرتے ہیں. جی پڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے کالر کی طرف. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. تو تھوڑا سا ہم پھر آگے بڑھ لیں پھر کال لیتے ہیں ٹھیک. کہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا ان کے لیے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور پھلدار درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور میووں کے گچھے ان کی دسترس میں ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ, بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا بلند و بالا جنت میں جس کے میوے قریب دسترس میں ہوں گے. تو یہ جنت جو ہے جنتیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے, اس میں ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں, جس پھل کا انتخاب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ ہر پھل جو ہے وہ بھی دو قسم کا ہے. فیہا من کل فاکہۃ زوجان, جنت میں ہر پھل کی دو قسم ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع, نہ کبھی اس کا سلسلہ ختم ہوگا اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. یعنی اللہ کی ایسی نعمتیں مسلسل لگاتار وہاں پر ملیں گی. اور یہ تو کہ پھل فروٹ کی متعلق. اب آیا کہ گوشت اور پھل جو ہیں وہ امددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون, گوشت اور پھلوں سے جتنا چاہیں گے ان کو دیا جائے گا. اور کیسے کیسے گوشت ہوں گے وہاں پر؟ ولحم طیر مما یشتہون, اور جس قسم کے پرندوں کا گوشت کی وہ خواہش رکھیں گے تو وہی ان کے لیے حاضر ہوگا. حتیٰ کہا گیا کہ اگر وہ پرندہ اڑ رہا ہوگا جنت کی فضاؤں میں, وہ ارادہ کریں گے کہ اس کا گوشت کھانا, تو اسی وقت وہ بھونا ہوا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اور مشروبات کیسے ہیں؟ انہار من ماء غیر آسن, نہروں کا صاف شفاف پانی کہ جس میں کسی قسم کی بھی بدبو نہ ہو. یعنی یہاں تو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جی وہ ڈسٹل واٹر, وہ پانی صاف ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کو صاف پانی پینا بھی میسر نہیں ہے. تو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے صاف پانی کی نہریں, اور پھر صرف پانی کی نہیں, تسنیم اور حوض کوثر اور دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, اور یہ ہر چیز وہاں پر موجود ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور کچھ دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مذرہ بدلے گا نہیں. یہاں تو ہوتا ہے کچھ عرصہ ایک چیز پڑی رہے تو اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. بڑے صاف پانی کے چشمے بھی ہوں تو ان میں بھی پانی بہتا ہے جب, تو پھر سائڈوں پہ وہ سبزہ سا لگ جاتا ہے, اور وہ ایک قسم کا جس سے پانی جو ہے اس طرح صاف نہیں رہتا. اور شراب کی نہریں, وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, پاک و پاکیزہ شراب کی نہریں کہ جس کے پینے والے کو مزہ آئے گا. اب یہاں سے یہ بھی نہ بعض لوگ سمجھیں کہ بھی جنت میں شراب ملے گی, وہ شراب یہ والی نہیں ہے جو دنیا میں مست کر دیتی ہے, اور بعض دفعہ لوگوں کہہ آتی ہے اور مست کرتی ہے, عقل کو ختم کر دیتی ہے, اور حرام ہے, نجس ہے. وہاں جو مل شراب وہ شرابن طہورہ ہے. اور شراب اصل میں عربی لفظ میں شرب یعنی پینے والی چیز کو کہتے ہیں. اور یہ جو شراب دنیا والے پی رہے ہیں اس کو خمر کہتے ہیں, کہ جو انما الخمر والمیسر, یہ شراب اور جوا اور یہ پانسا اور یہ سب جو ہیں رجسن, یہ رجس ہیں اور عمل شیطان ہیں. لیکن قیامت کے دن جو وہاں پر شراب طہورہ ملے گی. جنت کی فضا کیسی ہے مفتی صاحب, کہ یہاں تو یہ ہے کہ اگر سورج تھوڑا تیز ہو جائے تو آدمی کو گرمی لگتی ہے, تو کہتے ہیں جی کیا کریں, وہ کپڑے جو ہیں بڑے ہلکے پہنتے ہیں. اور اگر سردیاں آ جائیں تو پھر جسم کی حفاظت کے لیے گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں. تو جو جنت کا ماحول ہے وہاں پر کہا گیا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا,
جنت میں نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ شدت کی سردی، یعنی ایسا موسم ہے جو بالکل انسان کی طبیعت کے مزاج کے مطابق، ٹھیک ہے، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ موسم بہار ہے اور کہتے ہیں بھینی بھینی کیا کہتے خوشبو بھی ہے اور نسیم یعنی ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہیں ہلکی ہلکی، جو البتہ نہ زیادہ انسان کو سردی لگائے اور نہ اس طرح گرمی کا احساس ہو۔ تو جنت کا جو فضا ہے وہ ایسی ہے کہ نہ کوئی وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ شدت کی سردی، اور جنت کی جو عمارتیں ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اس میں ہمیشہ والی جنت میں انہیں پاکیزہ عمارتیں میں رہنا نصیب ہوگا۔ ایسے مساکن جو طیب مساکن، یعنی مساکن کہتے ہیں مسکن رہنے کی جگہ، وہ جو مکان ہے طیب، تو طیب پاکیزہ کس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس میں سہولتیں موجود نہ ہوں اور پھر رہنے کا مزہ نہ ہو، یعنی ایسا مکان جو واقعاً اس کے شایع نشان ہے جنتی کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سوچوں سے بڑھ کر بنایا۔ اور وہ جب وہ جنت ایسے ماحول میں رہیں گے، باغوں میں نہریں جاری ہیں اور پھر کھانے پینے کے لیے جو سامان وہ موجود ہے، تو جن برتنوں میں کھایا جائے گا وہ برتن کیسے ہیں؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیوں اور شراب کے جام ہوں گے۔ سونے کے برتن میں یہاں دنیا میں کھانا حرام ہے، سونے چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے، اور یہ سونے اور چاندی کے برتن اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جنت کے لیے کہ جنت میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں جو ہے وہ کھانا کھائیں گا۔ اسی طرح ریشمی لباس جو ہے مرد کے لیے دنیا میں پہننا حرام ہے، لیکن وہاں پر ریشمی لباس اور سبز جو ہے وہ پہنایا جائے گا، جنتی کپڑے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنُدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، وہ لوگ سبز رنگ باریک اور موٹے ریشم کے بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور جنت کی سجاوٹ کیسی ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ اس میں سونے کے کنگنوں سے سوارے جائیں گے، یعنی یہاں تو منع ہے نا مرد کے لیے سونا پہننا ریشم پہننا، تو یہ حقیقت میں اللہ نے جنت میں ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر سونے کے کنگن پہنیں گے اور وہ لباس جو ہے وہ سبز ریشم کا ہوگا، اور جنت کے تخت پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں خوبصورت اور بلند تخت ہوں گے۔ و نمارق مصفوفہ، ٹیک لگانے کے لیے لائن سے تکیے لگے ہوں گے، یعنی تکیے ان کے لیے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور فرش کیسا ہے جنت کا؟ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بہترین قسم کی مسندیں بچھی ہوئیں گی، بہترین قالین ان کے لیے وہاں پر بچھے ہوں گے۔ اور جو میزبان ہیں وہاں پر جنت میں جو میزبانی کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے حوریں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تو یہ جو جوان ایسے ہوں گے، قرآن کہتا ہے کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس میں حور العین جو سربستہ موتیوں کے جیسے ہوں گے، تو وہ جو ہوں گے لڑکے جوان جو کہ میزبانی کر رہے ہوں گے، وہ ٹرے اٹھا کے دے رہے ہوں گے اور سروس دے رہے ہوں گے وہاں پر۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، ان کے چاروں طرف ہمیشہ نوجوان رہنے والے کچھ لڑکے گردش کر رہے ہوں گے کہ جب بھی انہیں دیکھو گے گمان کرو گے کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی اتنے حسین وہ میزبان بھی ہوں گے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میزبان جو ہے یہ ریسٹورنٹوں میں یا بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہ کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی کہ وہ فرق یہی ہے نا کہ وہ دنیا میں اپنے حساب سے انسان کرتا ہے اور ایک کہاں ظاہر ہے جہاں ایک پروردگار کی طرف سے جو جی مطلب ہے کہ جب تقابل انسان کرتا تبھی کوئی اس چیز کو اس کی اچھائی اور بلندی کو سمجھ سکتا ہے نا جی، کہ یہاں کتنا بھی ہو انتظام، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اور چیز ہے، اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی دنیا میں۔ مگر
سمجھانے کے لیے ہمیں تو میرا خیال میں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے کہا گیا جو کہ جن چیزوں سے ہم مانوس ہیں، ہاں جی، تو ہمیں انہی شیپ میں جی جو جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایسی بات کی جائے جس کو انسان نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، تصور نہ کیا ہو، تو وہ سمجھ نہیں سکتا. تو لہٰذا اس لیے زیادہ چیزیں ان کی بات کی جاتی ہے جن کو انسان دنیا میں دیکھ رہا ہے، تو کہا جائے گا بھی اسی شکل کی سمجھ لے، لیکن اس سے بہترین ہوگا وہ کو دنیا جیسا وہ شکل تو ہوگی، لیکن ان کا ذائقہ دنیا جیسا نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی کھائیں گے کہ تازہ اور نیا ذائقہ ہی اس کا. ہمیں ایک سمجھانے کے لیے جو ہے چیزوں سے مانوس ہیں، اس لیے وہ حوالے دیے گئے ہیں، کیونکہ مانوی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل جداگانہ چیزیں ہیں، بہت. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس چیز کی خواہش دل میں ہوگی اور وہ چیز جو آنکھوں کو بھلی لگے سب اس کو ملیں گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو آگئی بات کہ وہاں پر جو ہے جنت میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور حوریں بھی خوبصورت آنکھوں والی حسین وہاں پر ملیں گی. وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، کہا گیا ہے کہ اور خوبصورت آنکھوں والی حسین حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی، اور خدمت کے لیے ان کے گرد وہ پھریں گے میزبان. اچھا، تو اب یہ ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیزیں جو ہیں تفصیل سے کلام پاک میں اس چیز کا سارا ذکر ہے جی. ہم ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ مولا علی صاحب نے فرمایا کہ نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، اور میں چونکہ خدا کو خدا مطلب اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، جی. تو اس پہ کیا کانسیپٹ ہے کہ انسان کو آیا جنت کی وجہ سے کرنی چاہیے یا خدا کو تلاش کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار، نہ میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں. اور کبھی دوسری جگہ پہ حدیثیں ہیں کہ وہ لوگ جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں والی ہے، اور جو جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت جو ہے غلاموں والی ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا شکر کرنے کے لیے تو یہ آزاد انسانوں کی عبادت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اگر کوئی جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا، منع نہیں چاہیے، یعنی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہی تو فرمایا کہ بھی یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تمہارے لیے جنت ہوگی. اور یہ چونکہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کو یا تو ڈراؤ تو یا لالچ دو. ٹھیک ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ بالکل اپنی سوچ اور فکر اور آزادگی کے تحت آزادی کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ کم لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہے کہ یا تو ان کو اللہ نے چونکہ بنایا ہے، خالق ہے وہ، تو جو پیدا کرنے والے وہ جانتے ہیں اس کی نفسیات کو، اس کی فطرت کو، تو اس نے کہا کہ بھی یہ کام کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر یہ کام انجام نہیں دو گے اور برے کام کرو گے تو جہنم ملے گی. ٹھیک ہے. تو وہ جو معرفت کی بہت بلندی ہے جو مولا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں ڈیفرنٹ لیول ہے کہ وہ معرفت کی بلندی ہے، تو وہ یقیناً اگر اس پر کوئی پہنچتا ہے تو واقعاً وہ ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہا ہے، یعنی لقاء اللہ کی منزل پہ جاتا ہے. تو وہ ایسا ہے کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہیں. ہم لیتے ہیں آپ کی اجازت سے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بھائی جان، قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام ہے. جاب سان کربلائی عرض کر رہا ہوں سے مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ صاحب نے جنت کی اتنی شاندار تعریف کی کلام پاک کے ذریعے سے کہ سب مومنین کا دل چاہا کہ واقعی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم بڑھ چڑھ کر اعمال کریں. تو قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو اللہ کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول یہ پیغام پہنچا دو. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی پیغام نہ پہنچایا. تو جب پیغمبر خدا نے
पैगम्बर खुदा की रसालत जाती है इस पैगाम के ऊपर, और पैगम्बर खुदा ने वो पैगाम पहुंचा दिया, और वो पैगाम था मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। अब जो मुसलमान इस अमल पर अमल नहीं करता तो क्या वो भी जन्नत में जा सकता है? जिसके पास वलायत अली नहीं है और नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, तो इस पर रोशनी डालकर हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। बहुत शुक्रिया एजाज नकीर भाई साहब, बहुत खूबसूरत सवाल। उन्होंने एक आयत का हवाला पेश किया बल्लिग मा उन्ज़िला का, कि जो तुम पर नाजिल किया है उसको तबलीग कर दो। बताते हैं तो जन्नत जो है वो मोमिन की जान की कीमत है। यही जो आपने मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस बयान की, तो ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस है। फरमाते क़ाल अली अलैहिस्सलाम अन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्नह फला तबीउहा इल्ला बिहा। फरमाते हैं बेशक तुम्हारे जान की कीमत जन्नत के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, लिहाजा अपनी जान को जन्नत के सिवा किसी और शय के बदले में ना बेचना। यानी मौला फरमा रहे हैं तुम्हारे नफ्सों की कीमत क्या है, तुम्हारी जान की कीमत जो है वो जन्नत से कमतर नहीं है। तो सौदा करना तो जन्नत का सौदा करो, उससे कमतर इस जान को ना बेचो। अच्छा, वो लोग जो कि तो सब कुछ करते हैं मगर विलायत तस्लीम नहीं करते। जी वो तो आपको अभी बताते हैं इसको, क्योंकि पहला जो प्रोग्राम हो गया सारा इसी पर था। ये जो अभी ही किबला आबदी साहब प्रोग्राम करके गए हैं वो सारा इसी पर था। हम इंशाल्लाह इसको बताते हैं बाद में कि जन्नत जो है उसकी कीमत क्या है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह समनुल जन्नह, कि जन्नत की कीमत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। ठीक है, खुदावंद मुताल की वहदानियत का मुतक़िद होने की कीमत जन्नत है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया ज़िंदगी के मसाइब व आलाम बर्दाश्त करोगे तो जन्नत पाओगे। और जन्नत जो है उसका जो सबसे छोटा दर्जा है, कहा गया है कि जन्नत में जो लोग जाएंगे तो जन्नती को जो दर्जा मिलने वाला है, जो सबसे छोटा दर्जा है, उसमें वो जन्नती अगर चाहे, जन्नत इतनी बड़ी है ज़मीन व आसमान के तूल व अर्ज़ से बड़ी जन्नत एक एक शख्स को मिलने वाली है। अगर वो शख्स चाहे कि तमाम जन्नतियों की दावत करे अपने यहाँ, तो वो अपनी जन्नत में कर सकता है। यानी इतनी बड़ी एक आदमी को जन्नत मिलने वाली है। यानी ज़ाहिर है कि अभी 7 अरब हुए ना लोग, तो अभी तो क़यामत तक जारी है काम, और कब से शुरू हुआ हज़रत आदम से। तो यानी जन्नत में भी तो अरबों इंसान जाएंगे कि नहीं, दोज़ख में भी अरबों इंसान जाएंगे। तो जन्नती जो है इतनी बड़ी जन्नत उसको मिलेगी कि वो चाहे तो सारे जन्नतियों को अपने यहाँ दावत कर ले। तो ये सबसे छोटा दर्जा है। तो लिहाजा खुदा की रहमत से जन्नत में दाखिल होना है। और रसूल पाक ने फरमाया जो भी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह तबारक तआला की रहमत से जाएगा। अगर कोई कहे ना कि मैं अपने अमलों पर जन्नत में चला जाऊं, तो ये बड़ा मुश्किल बात है। ठीक है, वो भी कहते हैं ना थर थर कमन ऊँची शाना वाले हो। ठीक है, तो ये जब हदीस बयान फरमा रहे थे रसूल पाक, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यदखुलिल जन्नह इल्ला बिरहमतिल्लाह। कालू, जब रसूल पाक फरमा रहे थे ना, तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह आप भी? तो आपने फरमाया कि हाँ मैं भी। यानी जिसने भी जन्नत में जाना है वो अल्लाह की रहमत से ही जाना है। तो अल्लाह ने अपनी रहमत के ज़रिए ही जो लोगों को जन्नत में लेके जाना है। और ये हस्तियाँ तो अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना के भेजी हैं। तो जब रहमतुल आलमीन बना के भेजी हैं तो जन्नत के वारिस भी यही हैं, जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले भी यही हस्तियाँ हैं, और जन्नत के सरदार भी यही हस्तियाँ हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह की रहमत ही है जो शामिल हाल होती है। सुभान अल्लाह। फरमाया गया है कि जन्नत में एक घर है जिसे खुशी का घर कहा जाता है। इसमें किसी को दाखिल होने का हक़ नहीं होगा मगर जिसने बच्चों को खुश किया, और दूसरी बात में है कि यतीमों को खुश किया, उनके लिए जन्नत में लहदा दरवाज़ा। जी ले लेकर मैं आता हूँ इसी बात पे। दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे ख्याल से जा चुके हैं। आप दोबारा शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। लाइव नंबर हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जी आप जी मेरे ख्याल में फिर तो जी ले लें जी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
ہلو جی جی السلام علیکم. جی پلیز آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں ورنہ اس کے اوپر ڈیلے ہے, آپ کو آواز نہیں آئے گی ہماری. جی السلام علیکم, گفتگو کیجیے. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال سے. جی تو جنت جو ہے جی یتیموں کا ذکر کرتے ہیں آپ. ہاں جی, یتیموں کا جو خیال رکھتے ہیں, یتیموں کی پرورش کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں خاص انتظام کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا من کان سبحان اللہ غرس اللہ لہو بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قال الحمد للہ غرس اللہ لہو بہا شجرۃ فی الجنہ. تو فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتا ہے, یعنی فرشتے لگاتے ہیں ان کے لیے. اور اسی طرح الحمدللہ کہتا ہے ان کے لیے بھی جنت میں درخت لگتے جاتے ہیں. فقال رجل من قریش یا رسول اللہ ان شجرنا فی الجنہ لکثیر. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہمارے لیے تو جنت میں بہت سے درخت لگ گئے ہوں گے, کہ چونکہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا قال نام, ہاں ٹھیک ہے, لیکن ولکن ایاکم ان ترسلوا علیہا نیرانا فتحرقوہا, لیکن ذرا احتیاط سے حفاظت رہے, ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے آگ بھیجو اور وہ درخت ساتھ ساتھ جلتے رہے. سبحان اللہ. چونکہ جب آدمی سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے درخت لگتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جب حسد کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ آگ ہے جو ہم بھیج رہے ہیں تو ان درختوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی جی فرمائیے. آپ پروگرام میں جو یہ نمبر دیا جا رہا ہے. جی جی فرمائیے. ہلو جی جی آپ فرمائیے. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ سے مت سنیے, آپ آن ایئر ہیں, آپ گفتگو فرمائیے. جی جی فرمائیے. یہ نمبر جو دیا گیا ہے کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ کون سا نمبر دیا گیا ہے؟ لیڈ کال جو ہے. ہلو جی جی لائف نمبر اس لیے دیا گیا ہے, آپ کو کوئی سوال ہو احکام کے معاملے میں, کچھ پوچھنا ہو ہمارے عالم دین سے, تو آپ بات کر سکتی ہیں. جی تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو قال زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین سے حدیث فرماتے ہیں علیک بالقرآن, تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن پر عمل کرنا چاہیے. علیک بالقرآن فإن اللہ خلق الجنہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو خلق کیا. وجعل درجاتها علی قدر آیات القرآن, اور جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے مطابق ہیں. اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ مشہور جو قول ہے 6666. تو اس کا مطلب ہے جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں, تو اس کا مطلب 6666 درجے. فمن قرأ القرآن قال له اقرأ وارق, اور کہا جائے گا جو قاری قرآن ہیں ان سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جائیں آیتیں اور اپنے درجے بڑھاتے جائیں. سبحان اللہ. تو قرآن مجید پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, اور یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے تو اس میں تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے. ہمارے ائمہ طہار جو ہے نا, وہ قرآن مجید, بعض ائمہ 30 قرآن ختم کرتے تھے, یعنی ہر روز کا ایک قرآن مجید پڑھتے تھے. اور بعض ائمہ کے لیے تو میں نے یہ پڑھا 40 قرآن. تو جب ائمہ معصوم جو ہیں وہ اس مہینے میں ہر روز قرآن یا ایک قرآن یا سوا قرآن ختم کرتے تھے, تو ہمیں کم از کم زیادہ نہیں تو ہر روز کا ایک سپارہ تو ختم کرنا چاہیے نا, کہ 30 دنوں تو 30 سپارے ہی ہم پڑھ لیں, قرآن کو پڑھنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام ان اطیب الشیء فی الجنہ لذت, یعنی جو لذت ہے نا بہترین جنت کی, وہ ہے الحب فی اللہ, اللہ کی جو محبت ہوگی یہی جنت کی بہترین لذت بن جائے گی. جی سبحان اللہ. بڑھتے کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب, میں مسز احمد بول رہی ہوں جرمنی سے. جی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز.
میں مسز احمد جرمنی سے بول رہی ہوں، اور ایک دو کوشچن ہیں علامہ صاحب کے لیے میرے. ایک تو یہ کہ جو یہ ہم لوگ قرآن پاک کی ایپس جو اپلیکیشن جو ہوتی ہیں جو اپنے ٹیبس میں اسمارٹ فونز میں کر لیتے ہیں اس کو، اور پھر وہ وہیں سے قرآن پاک کھل جاتا ہے، کیا ہم اس کو بھی باوضو ہی ہو کر پڑھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی اس کو ہم لوگ کھول کے تو اس کو ٹچ کر کے تو سارے قرآن جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ. اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں یہ بہت ساری ایسی بکس ہوتی ہیں جس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے وظائف الابرار یا کوئی اس قسم کی جو لوگوں نے اپنے بزرگوں کے لیے اصالِ ثواب کے لیے چھپوائی ہوتی ہیں اور ہم لوگ گھر میں رکھتے ہیں. کیا ان میں سے کوئی صورت پڑھ لیں، روز کچھ پڑھ لیں کہ قرآن کا ہی کھلنا گھر میں ضروری ہے کہ پورا باقاعدہ قرآن کھولا جائے اور اس کو کھول کے پڑھا جائے، یا کہ وہ جو وظائف وغیرہ ہیں وہی انہی آیات کو صورتوں کو پڑھ لیا جائے وہ کافی ہے کہ قرآن پاک پورا کھلے تو برکت ہے؟ یہ پلیز اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. اور وہ جو وظائف ہیں کیا وہ ان کو ہم بغیر وضو کے اپنے پرس وغیرہ میں یا رکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی پڑھ لیں؟ اس کو پلیز اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے. بہت شکریہ. آپ کے سوال آ گئے. میں چلتا ہوں اپنے فتح حسین بخاری صاحب کی طرف کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو موبائل کے اندر آج کل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں جس میں قرآن ہوتا ہے تو کیا اس کو سوال ہے پہلے والا یہ پہلے جو یا ایھا الرسول بلغ والی آئی تھی نا بات، وہ کربلائی صاحب کا سوال تھا نا. پہلا کربلائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو سورہ مائدہ ہے جس کی وہ 67ویں آیت ہے کہ اے میرے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو یہ پیغام جب آیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے تو غدیر خم میں آخری حج کر کے جب رسول پاک آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، 90,000 سے لے کر 1,20,000 تک کی روایتیں ہیں، تو سب کو جمع کیا اور اس میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ پیغام اللہ کا پہنچا دیا گیا، اور اس پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی آ کے مبارکباد کی بخن لک ابن ابی طالب. تو رسول پاک نے فرمایا خیمہ لگاؤ اور علی کی بیعت کرو، علی کو امیر ہونے کی مبارکباد دو. یہ سب کچھ ہو گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے، ایک دفعہ تو یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ساری بات کا، سمجھ آ گئی ہے، پھر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے گناہ گار ہے. جو مولا علی کی امامت کا قائل نہیں، 12 اماموں کی امامت کا قائل نہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں. جو بھی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اور اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں، مسلمان، ناسبی نہ ہو. تو جنت میں سارے مسلمان جائیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھتے ہوں گے وہ انشاءاللہ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں چلے جائیں گے، اور باقی جو ہیں ان کو روک لیا جائے گا. اور کہا گیا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے ابھی سوال کرنا ہے. تو وہ سوال کیا کرنا ہے وہ کتابوں میں درج ہے. کہا گیا ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا سوال کیا جائے گا. تو لہٰذا جب لوگ اگر نہ جانتے ہوں، ایسے گھروں میں پیدا ہو گئے، محبت تو اہل بیت کی رکھتے ہیں، بغض اہل بیت سے نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصہ جو ہے ایسے لوگوں کو کہ جن کو پتہ چل گیا محبت اہل بیت سب، تو اس طرح سے محبت تو کرتے رہے لیکن ان کو اپنا امام نہیں سمجھا اور دین ان سے لیا نہیں، بلکہ دین دوسروں سے لیتے رہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض لوگ جب کہیں نا کہ جی آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور اسی طرح شیعوں سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور اصحاب کو بھی مانتے ہیں. تو بہرحال پرائیورٹی کس کے لیے؟ شیعہ مسلمان وہ ہیں جو کہ اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں اور اہل بیت کو اصل اور مرکز سمجھتے ہیں. اگر اہل بیت کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو پھر وہ اختلاف کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل بیت کو نہیں چھوڑتے. لیکن دوسری طرف ایسا ہے کہ دوسرے مکاتب فکر جو ہیں وہ رسول پاک کے بعد اصحابہ کرام کو
ترجیح دیتے ہیں. اگر اہل بیت کی کسی فرد کا ائمہ معصوم اہل بیت کا وہاں پر اختلاف ہو تو ظاہر ہے وہ دین ان سے لیتے ہی نہیں ہیں. وہ دین لیتے ہیں مثلا فقہ پر چلتے ہیں, حضرت ابو حنیفہ کی فقہ پر چلتے ہیں, حضرت احمد بن حنبل, حضرت امام شافعی اور امام مالک کی فقہ پہ چلتے ہیں. تو وہ اس طرح حضرت علی کی فقہ پہ یا امام جعفر صادق کی اور اس طرف تو نہیں آتے. ظاہر ہے دین ان سے لیا انہوں نے. تو لہٰذا قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو ظاہر ہے جس نے دنیا میں جو امام بنا رکھا ہے اسی کے ساتھ وہ پکارا جائے گا. اگر امام جنتی ہے تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے. اگر امام ہی اگر وہاں پر مشکل میں پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی پڑ جائیں گے. تو لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو بہرحال سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں, جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں, وہ جنت میں جائیں گے. لیکن کچھ عرصہ جو ہے بعض لوگوں کو جہنم میں بھی رہنا پڑے گا. مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ مثلاً 500 سال جہنم میں رہیں گے, کوئی 1 لاکھ سال جہنم میں رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کے وہ جو چونکہ جنت ہے پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ, وہاں کو نجس جا نہیں سکتا. تو جب تک جو گناہ کیے ہوتے ہیں تو وہ گناہ نجاست لے کے آتے ہیں. تو انسان پاکیزہ ہو کے جنت میں جا سکتا ہے. وہ یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت اطہار اس کی شفاعت کریں تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں, تو شفاعت کی وجہ سے جو کمی کاستی ہے پوری ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے. اگر وہ شفاعت بھی نہ کریں, ٹھیک ہے, تو جو گناہ کیے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو دھلنا ہے. تو دھلائی جو ہے نا پھر جہنم میں کسی کو 500 سال, کسی کو 1000 سال, کسی کو 1 لاکھ سال ہوگی, اور پھر وہ پاک ہو جائیں گے تو پھر وہ جنت میں بھیج جائیں گے. اچھا, جرمنی سے ہماری ایک سسٹر کی کال تھی, وہ کہہ رہی ہے کہ قرآن وغیرہ جو ایپ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر دی جاتی ہے تو کیا ان کو بھی باوضو ہو کے پڑھنا ہے, یا کیونکہ اس کے اوپر تو جی ایسا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ مستحب ہے آپ باوضو رہیں ہر وقت 24 گھنٹے انسان, یعنی سونے, بلکہ جب سونے لگے کہا گیا کہ باوضو ہو کر سوئیں. باوضو کر سوئیں گے تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا, اور جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ کر لینا چاہیے. مستحب ہے باوضو رہیں, اور قرآن پڑھنا جائے تو زیادہ تاکید ہے. لیکن اگر قرآن مجید کے لفظوں کو ٹچ کرنا ہے, چھونا ہے, ہاتھ لگانا ہے تو پھر واجب ہے کہ وضو کیا جائے. لیکن یہ جو لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ یا موبائل فونوں پہ اس کے لیے ضروری, اس کے لیے نہیں, وہ تو یہ کاغذ پر لکھی ہوئی چیز نہیں, براہ راست تو ٹچ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا وہ اس پر تو شیشہ ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وظائف کی کتابیں ہیں گھر میں, کتابیں کے گھر پہ ہیں جو کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے چھپی ہیں, کیا اس میں سے پڑھنا یا قرآن ہی ضروری کھولنا چاہیے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو آیا ہے کہ آپ کے اپنے لیے, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. نہیں, صورتیں سیم ہیں ایسے اس میں چھپی ہوتی ہیں. جی ہوتی تو ہیں, جب قرآن پڑھنا پورا قرآن پڑھنا ہے اس میں تو چند صورتیں ہیں نا جی. یا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بھی شب قدر والی سورہ عنکبوت اس میں لکھی ہوتی ہے, سورہ روم لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا سورہ یاسین لکھی ہوتی ہے, سورہ جمعہ ہوتی ہے, چند صورتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک دن میں آپ پڑھ لیں گے, اگلے دن کیا کریں گے, یا اسی کو بار بار پڑھتے رہیں گے؟ نہیں, آپ قرآن مجید پورا پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تو ہر روز قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اگر کوئی قرآن مجید کتاب کو نہیں کھول رہا بلکہ وہ اس لیپ ٹاپ پہ لکھا ہے یا کسی اس میں لکھا ہوا تو وہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھ سکتا ہے, تو کوئی عرض نہیں. اچھا, ایک چیز اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ وظائف کی کتابیں پرس میں رکھ سکتے ہیں ہم ہر وقت؟ جی کیوں نہیں, پرس میں رکھ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کے سوالوں کے جواب کمپلیٹ ہو گئے, اور ہم دیکھتے ہیں ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا, تو آپ جو وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت آبادہ کی ہے لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں یعنی تصور بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کسی نے دماغ میں تصور بھی نہیں کیا, ایسی نعمتیں وہاں پر ہوں گی, موجود ہیں. بڑھتے ہیں اپنے کالر کی طرف. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے.
اب یہ ہے کہ جنت میں جانے کی قیمت کیا ہے، وہ فرمایا رسول پاک نے بھی، مولا علی میں، کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کا قائل ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ پر حقیقی اور سچا ایمان لاتا ہے۔ اور پھر جب لا الہ الا اللہ کہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دے، کہ جو رسول پاک جو پیغام لے کے آئے جن کی وجہ سے مسلمان ہیں ہم، اور اس کا تو انکار نہیں نہ ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کہنا ہے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے، اور ساتھ پھر جب محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو رسول پاک جو چیز دیں اس کو لینا ہے، جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہے۔ اور جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے جب نیشاپور کی طرف آئے، جب مامور رشید نے آپ کو ادھر بلایا تھا تو اس وقت آپ نے حدیث بیان کی تھی، اور اس وقت تقریباً 24,000 کے قریب لوگ تھے جو حدیث کو لکھ رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو جو بیٹھے ہوئے تھے آپ اس پر سواری پر اپنی، اور اپنے اس جو بنا ہوتا ہے اوپر محمل، وہ اس سے اپنے چہرہ اقدس کو باہر نکالا، لوگوں نے زیارت کی، تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ اچھا، آپ نے پھر بند کر دیا اپنے اس ہودج کو، اور ہماری تو کو بند کیا، اور وہ سواری آپ کی چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے روکی سواری، اور پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا کہ بشرطہا وانا من شروطہا، یہ لا الہ الا اللہ جو کہنا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور جو اس کی شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی امامت جو ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جانے کی ایک شرط ہے، اور امامت جو ہے ان میں سے ایک ہے۔ اور خود حدیث بھی تو ہے نا کہ ولایت علی حصنی، اور علی کی ولایت جو ہے میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام اور ائمہ طہار کی جو ولایت ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر مشکل ہی مشکل ہے، پھر تو روک لیں گے کہ بھئی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قبر بھی میں جب انسان جاتا ہے تو قبر میں جیسے کہ روایات ہیں کہ وہاں پہلی بات تو مرتے ہوئے جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ 4 معصومین کی زیارت وہاں پر ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا اور خواتین کو ان کے ہاتھ میں لیمو دیے گئے کہ آپ کاٹیں، اور حضرت یوسف سے کہا آپ آگے سے ہو کے گزر جائیں، اور وہ گزرے اور انہوں نے لیمو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی کہ اس حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے۔ جی پڑھتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مسز عباس بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جناب مجھے خمس کے بارے میں کوشچن کرنا ہے کہ ویڈنگ کی جو جیولری ہوتی ہے اور یا بعد میں جو بائی کی ہوتی ہے اس پہ خمس وغیرہ کی کیا پرسنٹیج ہے؟ ویڈنگ کی جو جیولری ہے، اور یہ ہے کہ جو گفٹڈ ہوتی ہے جیولری ویڈنگ میں فرام پیرنٹس اور ہسبینڈ کی طرف سے، اس کے اوپر خمس دینا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کتنی کوانٹٹی کے اوپر گولڈ کی کتنی کوانٹٹی کے اوپر خمس ہوتا ہے یا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مولانا صاحب کلیئر کر دیں تو بہت شکریہ۔ جیسے کہ جو سونا ہوتا ہے پہننے والا زیور، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے اس سونے پر جو ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے، یا جو سکے دار جس کو کہتے ہیں، جو جیسے پرانے زمانے میں نوٹ چلتے تھے، یعنی یہ درہم و دینار، وہ سونے کے ہوتے ہیں۔ دینار بسکٹس ہوتے ہیں آج کل بھی، جی، جو کہ پلیٹیں ہوتی ہیں، اس کی بسکٹس ملتے ہیں آج کل جی۔ تو جو چلتے ہیں نا سکے، اور وہ چلتے ہیں باقاعدہ، مثلا ایران میں ہیں نا سکے، تو وہ بہار آزادی اور سکہ بہار آزادی، تو وہ چلتا ہے، اس سے کاروبار ہوتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن جو زیور پہننے کے لیے اور تو زیور بنے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی شایان شان ہونا چاہیے۔ ایک مثلا عورت تو ہے، کلر کی بیوی ہے مثلا، ٹھیک ہے، اور ان کی آمدنی جو جس حساب سے ہے،
تو ظاہر ہے ان کے شایان شان یہی ہے کہ چلو 10 تولے سونا ہو جائے مثلا، اب اس کے پاس 500 تولے سونا ہو تو اس کا مطلب اس کے شایان شان نہیں ہے، ایسے ہی جمع کیا ہو اب زیادہ، تو اس پر خمس آ جاتا ہے پھر. چونکہ اگر تو خاتون باپ کی طرف سے ان کو ایسا ملا ہے اور وہ بھی امیر ہیں یا شوہر کی طرف سے ملا ہے تو دونوں کی شایان شان اتنا ہے کہ مثلا 100-200 تولہ سونا کا زیور وہ بنائے ہوئے ہیں پہن سکتی ہے. لیکن اگر شان اتنی ہے نہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کے اوقات یا آمدنی اور وہ سلسلہ تھوڑا ہے اور زیور بہت زیادہ بنا رکھا ہے، تو پھر صرف زیور ہی بنا رکھا ہے، اس میں سے پہ خمس دینا پڑتا ہے. تو یہ بہرحال دیکھنا پڑتا ہے ہر ایک کی شایان شان. پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام رباب ہے اور مجھے کویشچن کرنا ہے کہ مولانا صاحب سے کہ سورہ یاسین میں ہے کہ کچھ جیسے کوئی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ سو جائیں گے اور قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا، تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو عذاب فشار قبر کہنا چاہیے یا قبر کا عذاب ہے وہ کن لوگوں پر نازل ہوگا، اور کیا وہ صرف مومنین کے لیے ہے جو شیعہ ہیں تاکہ ان کو پاک کر دیا جائے قیامت سے پہلے، یا وہ سب کے لیے، یا اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے قبروں میں سوئے ہوں گے؟ تھینک یو. بہت شکریہ. جی کیا سوال؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد سو جائیں گے اور معینہ وقت پہ اٹھائے جائیں گے، تو اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس جو برزخ کا جو پیریڈ ہے بیچ میں اس میں اس کو عذاب دیا جائے گا، تو عذاب دینا کیا وہ اس کی طہارت کے لیے ہے کہ ان سے گناہ کم ہو، یا وہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیوں ہے کہ وہ سوئے ہوئے کیوں ہیں، یعنی وہ جو پیریڈ ہے بیچ کا ہو تو حساب کتاب کا ہے نا بیچ میں جو کہ یوم حشر میں اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے. جی ایسا ہے کہ عالم برزخ جو ہے نا یہ ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم قیامت، اور درمیان کا جو ہے پیریڈ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان جو حد فاصل ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نہیں ہوتا آپ بیٹری، یہ وہ پرانے زمانے ہوتے نا بڑے بڑے ریڈیو میں بیٹری پڑتی تھی نا سیل، تو اس کے درمیان وہ انسولیشن ہوتی ہے، ایک درمیان میں جو راڈ سا ہوتا ہے اس کے ارد انسولیشن ہوتی ہے اور پھر وہ کالے رنگ کا وہ مواد سا بھرا ہوتا تھا. تو یعنی وہ جو درمیان والی چیزیں ہوتی ہے جو اس کو اور اس کو جدا جدا رکھتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. تو برزخ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم دنیا اور عالم قیامت کے درمیانی حصہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے عالم برزخ جو ہے مشکل ہوتا ہے، اور اس میں جو ان کو عالم برزخ میں ملتی ہے سزا تو اس سے ان کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، اور لیکن وہ جب وہ پھر قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ ان کا معاملہ صاف ہوا تو وہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں گے. اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے انتہائی نیک معصوم بندے جیسے ہوتے ہیں، یا تالی تلو معصوم، یا وہ شہداء اور صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے، بعض یعنی روایت میں بھی ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کا یعنی زمین پہ قطرہ گرتے ہی ان کے خون کا قطرہ گرتے ہی گناہ معاف ہو گئے. تو ایسے لوگوں کا تو برزخ بھی بہت تھوڑا ہی ہے. اچھا، ایک وہ ہیں جو بالکل کافر ہیں، تو ان کو کیا کہنا ہے، وہ تو سوئے بھی رہے ہیں کیونکہ ان کو آگے جا کے قیامت کے دن بھگتنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی تو کوئی ہونے والی نہیں. ایک کیٹیگری ہے اور یہ جو درمیانے ہیں بیچارے مسلمان بھی ہیں، درمیانے ہیں، گناہ بھی کرتے رہے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ چیزیں ہیں تاکہ وہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کا حساب پاک ہوا ہو. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس سوال ہے روزے کی فقہ کے مسئلے کے بارے میں. جی فرمائیے. مولانا صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ آج کل آپ جیسے روزے لمبے جا رہے ہیں تو بچوں کے لیے جو بالغ ہو چکی ہیں، جیسے اسکول میں سپورٹس ڈے سب کچھ ہو رہا ہے آج کل، تو کل بچی کی سپورٹس ڈے ہے اور ٹیچر نے کہا کہ بچی نے پارٹ لینا ہے. کوشش کی تھی کہ ایکسکیوز کر لیں مگر انہوں نے کہا تھا کہ شامل ہونا بچی نے. نہ بہتر کیا ہے کہ بچی روزہ رکھنے کی کوشش کرے یا روزہ چھوڑ کے فدیہ دے دے، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہوگا رکھنا. بہتر. جی آپ کا سوال آ گیا. بہتر. جی ایسا ہے کہ جو بیٹیاں ابھی تازہ بالغ ہوئی ہیں
9 سال کی بیٹی پہ آ جاتے ہیں واجبات. تو اگر وہ جسمانی رشد اتنا ہوا نہیں ہے, وہ روزہ رکھ نہیں سکتی پورا 20 گھنٹے کا, تو وہ پھر جتنے دیر تک روزہ رکھ سکتی ہیں 10-12 گھنٹے کا, تو یعنی وہ اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ بہت بھوک لگ گئی, ابھی مشکل ہو جائے گا, اس وقت کھول سکتی ہیں وہ. چونکہ لیکن یہ نہ کریں کہ بالکل رکھوائیں ہی نہ, نہیں, یہ عادت تو ہونی چاہیے. اگر جب پوری طرح رشد ہو جائے, جسمانی 11-12-13 سال کی لڑکی ہو جائے تو پھر پورے رکھ لے. لیکن ابھی بہرحال 9 سال کے چونکہ واجب ہو جاتے ہیں تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ رکھنے چاہیے. لیکن اگر مشقت ہو جائے تو رہ گئی بات وہ سکول والی, تو وہ اگر ان کو بتایا جائے کہ بھئی روزے کی حالت میں یہ پورے پانی میں اپنا سر نہیں ڈبونا تو مشکل ہو جاتی ہے, تو وہ تو شاید مان ہی لیں. جی ہاں, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو اسپورٹس میں حصہ لینا ہے. حصہ لینا ہے تو پھر یہ ہے نا, یہ تھوڑی کہ نہیں ضرور پانی میں سر بھی ڈبو, مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ جیسے وہ چاہ رہی ہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی فدیہ دے دیں تو وہ ممکن نہیں ہے. جی وہ چاہ رہی ہیں اس کے بدلے میں کوئی فدیہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فدیہ تو بہرحال انہیں لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو روزے بیمار ہیں اور اگلے سال تک بیماری جائے گی تو وہ نہیں رکھ سکتے روزے, وہ فدیہ دے دیں. یا خواتین ہیں جو مثلا حاملہ تھیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور اس سال بھی اور اگلے سال تک بھی ایسا ہی ہے ابھی, تو ان کے لیے یہ ہے. تو آپ بھی دینا چاہیں تو دے دیں, اچھی بات ہے. وہ ایک طعام و مسکین, یعنی ایک کھانا دینا ہوتا ہے طعام و مسکین, وہ جتنے کا بنتا ہے وہ کسی کو بھیج دیں. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں کہ اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب ہو, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں کامران بات کر رہا ہوں لندن سے. جی کامران صاحب. میرے 2 کوشچن ہیں. فرمائیے. کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں تضاد کیوں ہے, اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طریقے سے نماز پڑھی تھی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم سے مراد کیا, آپ اہل سنت سے ہیں یا شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں اہل سنت ہوں, لیکن میں فالو کر رہا ہوں کچھ دیر سے ہدایت ٹی وی کو. جی میں بتاتا ہوں. سو میں یہ کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھی, مولا علی نے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھی, ائمہ طاہر امام حسن امام حسین جناب باقی جتنے بھی ائمہ ہیں سب نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اہل سنت میں 4 امام ہیں اور چاروں امام جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھو, ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ناف پر ہاتھ باندھو, اور دوسرے ہیں جو وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو سینے پر باندھو. تو یہ اختلاف ادھر بھی ہے, یعنی ناف کے نیچے ہاتھ کرنے ہیں, ناف کے اوپر کرنے ہیں, سینے پہ کرنے ہیں یا کھول کے پڑھنے ہیں. تو کم از کم ان برادران اہل سنت کے ہاں 4 اماموں میں ایک امام تو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کھول کے پڑھو, اور وہ مدینے کے تھے, چونکہ وہ مدینے میں رہتے تھے, لوگوں کو مدینے میں دیکھتے تھے کہ لوگ اس طرح پڑھتے تھے. اور ائمہ طہار اہل بیت نے سب نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے. اور یہ پھر کہاں سے اختلاف ہوا؟ یہ اختلاف یہاں سے ہوا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب جو ہیں ان کے زمانے میں ایرانی قیدی لائے گئے, ان کے سامنے دربار میں پیش کیے گئے. تو چونکہ ایرانیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ ہاتھ ایسے باندھ لیتے تھے, گردنیں تھوڑی سی جھکا لیتے تھے, وہ اپنا آداب ان کا تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ بھی یہ بھی بادشاہی ہیں, ان کے سامنے آئے اور اس طرح سے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کیوں تم کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے بڑوں کے سامنے, بادشاہوں کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہمارا آداب کا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے, ویسے اچھا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھی یہ طریقہ اپنا لیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ حضرت عمر نے شروع کیا ہے. تو اس لیے پھر ظاہر ہے جب ان کی حکومت تھی اور بعد میں بھی ان کے فالوور تھے تو انہوں نے اس طریقے کو اپنا لیا ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے بہت ساری چیزیں اسلام میں شامل کی ہیں. ان میں سے ایک تراویح ہیں, آپ دیکھ لیں تراویحوں کا حال دیکھ لیں
کہ ابھی دیکھ لیں پوری دنیا میں خانہ کعبہ سے لے کر ہر جگہ پر ہر بندہ پریشان ہوتا ہے جی تراویح ضرور پڑھنی ہے نہیں تو روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. تو یہ کس نے کہہ دیا ہے بھی؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول پاک نے پڑھائی ہیں، نہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں، اور عمر نے پڑھائی ہیں تراویح. ایک دن آئے مسجد میں رمضان کے مہینے میں اپنے اپنے نکروں میں لوگ اپنا پڑھ رہے تھے، تو حضرت نے دیکھا تو کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو منظم کر دیں اور باجماعت ہو جائے. تو انہوں نے ابی بن کعب سے کہا بھی آپ آگے کھڑے ہو جائیں، آپ امام بن جائیں اور ان کو تراویح پڑھایا کریں. تو لہٰذا اس دن سے تراویح شروع ہو گئی، اور خود نہیں پڑھ رہے تھے، خود اگلے دن تشریف لائے اور آیا دیکھا تو لوگ نماز عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور نعم البدعہ، یہ ہے تو بدعت، یعنی ایک نئی چیز شروع کی گئی ہے، لیکن نعم البدعہ، کیسی اچھی بدعت ہے. تو لہٰذا خود انہوں نے بدعت کہا اس کو، تو لہٰذا یہ شروع ہو گیا کام. تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ سارے پڑھ رہے ہیں، اور حالانکہ یہ 20 رکعت نماز نافلہ تھی جو رسول پاک نے کہا کہ پڑھا کرو. 8 رکعت پڑھنی ہوتی ہے نماز مغرب کے بعد، اور 12 رکعت پڑھنی ہوتی ہے نماز عشاء کے بعد. یہ 20 رکعت نماز نافلہ تھی جس کو انہوں نے باجماعت بنا کے کمپلسری کر دیا ہے، تو ضروری کر دیا، اور تراویح کے نام پر یہ شروع ہے. اور آپ دیکھیں ان کے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے شروع کی جو کہ رسول پاک نے نہیں کی، اور اس کو ہمارے بھائیوں نے اسی طرح مان لیا جس طرح پیغمبر کا کہنا ماننا ہوتا ہے. تو چونکہ باقی مسلمان جو ہیں وہ صحابہ کو شریعت میں تبدیلی کرنے یا بڑھانے گھٹانے کی وہ اختیار نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، شریعت جو اللہ اور رسول کی طرف سے آتی ہے، اور کسی کو جو رسول کا جانشین ہو حقیقی معصوم اسی کو حق حاصل ہے، کس کی تشریح کرے اور یہ بتائے. سبحان اللہ. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری کالر کی طرف. السلام علیکم. جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اب جو ہے وہ ہمارے پاس سوال تو اس کے احکام کے حوالے سے تھا، مگر اب یہ کہ اب اس کو دوسرے پروگرام میں کریں گے، ٹائم پورا ہو گیا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اب جو اختتامی دعا ہے وہ آپ پڑھ دیں تو پروگرام کا اختتام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقرون بالذنوب فکیفا حیلتی یا ستار العیوب ویا علام الغیوب ویا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ناظرین ہمارے ابتدائی وقت میں اب گنجائش نہ رہی اور پروگرام کو ہم لے جاتے ہیں اختتام کی طرف. تو کل ملیں گے دوبارہ 1 بجے سے 2 بجے تک لائیو سحر و ہدایت میں، اور جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.